یہاں پر دیکھیے آپ، اتنا زیادہ ادب و احترام سکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اپنی آواز اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو گے تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور تمہارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ اکارت کر دیں گے اگر تم صرف اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے لگ جاؤ، زور سے بات کرنے لگ جاؤ۔ تو اتنا زیادہ ادب سکھایا گیا۔ ایک صحابی جن کی آواز فطرتاً جو ہے اونچی تھی، وہ جب ہلو بھی بات کرتے تھے تو بڑی آواز ہو جاتی تھی، تو ایسا لاکھوں میں کسی ایک کی آواز ہوتی ہے جو فطرتاً جو ہے اونچی ہوتی ہے، تو وہ آیت اترتے ہی ڈر گئے اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ ڈر کے مارے اپنے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، کہیں وہ آپ کی مجلس میں آئیں اور ان کی آواز بلند ہو جائے تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تو اس قدر صحابہ ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے آواز بلند ہونے سے، تو اللہ کے رسول کے سامنے سب دھیمی آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب و احترام تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ آپ کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کسی قبیلے کے پاس چلے گئے تھے، وہاں پر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اس کو سلجھانے کے لیے۔ اب مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھانے کا وقت آ گیا، تو اب یہ بات ظاہر تھی کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑا مقام جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہیں، کچھ نمازیں۔ تو ایک موقع پر جو ابھی بیان ہو رہا ہے، بنو عمرو بن عوف میں قبیلے میں مصالحت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو یہاں پر مسجد نبوی میں امامت کے لیے ان کو ٹھہرا دیا گیا ابو بکر صدیق، لیکن نماز شروع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے رسول فرمائے جاؤ نماز پڑھاؤ، آگے اشارے سے پڑھتا ہے تم بھی نماز پڑھو، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ کے رسول آگے جا کے پھر نماز پڑھا دی۔ تو اللہ کے رسول پوچھے ان سے نماز ختم ہونے کے بعد، میں تمہیں حکم دے رہا تھا کہ نماز تم ہی کنٹینیو کرو، تم ہی پڑھاؤ پوری نماز، میں نے کہنے کے باوجود تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ تو اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہونا یہ بڑی بے ادبی کی بات تھی، بڑا احترام کرتے تھے کہ رسول اللہ اتنے بڑے مقام والے ہیں، میں ان سے آگے ٹھہر کے کیسے نماز پڑھاؤں؟ تو وہ پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ رسول اللہ کہہ رہے تھے آگے ٹھہر کے نماز پڑھانا شروع کر دو، پڑھا دو، کنٹینیو کر لو، لیکن وہ بڑے ادب احترام کرنے والے صحابہ تھے، اس لیے انہوں نے آگے نہیں بڑھا۔ اب دیکھیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کس طرح کا ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا معاملہ پیش آیا کہ حدیبیہ کے موقع پر وہ جو مشرکین مکہ تھے سخت ترین شرائط جو ہے لاگو کر دیے تھے، سخت ترین شرائط پر مصالحت لکھا رہے تھے، خط لکھا رہے تھے، ایگریمنٹ لکھا رہے تھے سخت ترین شرائط کے ساتھ۔ تو ابو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو صبر نہیں ہو رہا تھا، طیش میں آگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے اور رسول اللہ کے پاس آگے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم یہ ذلت آمیز شرائط کیوں قبول کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادبی کریں، لیکن ان کو احساس ہوا کہ میں شاید کہ بے ادبی کر دیا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عملت لها اعمالا، تو میں نے اس کی تلافی کے لیے کئی نیکیاں کی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے بے ادبی کر دی ہوگی تو عمر بھر اب اس کی تلافی کے لیے وہ نیکیاں کرتے رہے، کیا تاکہ وہ نیکیوں کی وجہ سے وہ میری بے ادبی دھل جائے۔ وہ حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول نے اس کو بے ادبی سمجھا، لیکن چونکہ وہ اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول کے سامنے کہہ دے تو اس کو وہ بے ادبی سمجھنے لگے تھے۔ صحابہ اس قدر جو ہے
محتاط رہا کرتے تھے. اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی ایک واقعہ یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو صلح کے لیے اجازت کے لیے مکہ روانہ کیا گیا کہ ہم صرف جو ہے عمرہ کریں گے اور نکل جائیں گے. اللہ کے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ جو ہے روک دیے. تو بات کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے. تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے کیونکہ ان کے بہت بڑے احسانات تھے، رشتہ داریاں تھیں. اور تو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو تم آئے ہو تو عمرہ کر لے کے چلے جاؤ. تو عثمان رضی اللہ عنہ کہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں میرے لیے زیبا نہیں کہ میں طواف کروں. تو اس قدر جو ہے صحابہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے. اب ایک صحابہ کا آپ ادب دیکھیں گے تو عروہ بن مسعود، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ. عروہ بن مسعود جو ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے وقت مکہ یا صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے پاس آئے. تو آ کر دیکھا کہ کس قدر ادب و احترام کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر جب وہ واپس جاتے ہیں مکہ تو وہاں کے مشرکوں سے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ کے پاس گیا، نجاشی بادشاہ کے پاس گیا، لیکن وہاں سے زیادہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ کتنا زیادہ اللہ کے رسول کا ادب و احترام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول لعاب دہن یعنی کہ منہ سے اگر تھوک بھی تھوکتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں پہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں تو وہ پانی پر صحابہ کی لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پانی کو بابر کر پانی کو لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے اس کو انجام دینے کے لیے دوڑتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، سبقت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے جب وہ بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ اور اس طریقے سے فوکس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. تو اس طرح سے ساکت ہو کر، خاموش ہو کر، اتنا زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ اور اتنی زیادہ ادب و احترام کے ساتھ صحابہ رسول اللہ کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. تو برادر اسلام ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، صحابہ اللہ کے رسول کا ادب و احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو غلو کرنے سے منع کر دیا. ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ دیکھو غلو مت کرنا، غلو مت کرنا. غلو کیا ہے؟ تم سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان تمام کو غلو کرنے نے ہلاک کر دیا. اب یہ غلو کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. مجھے اس طرح نہ چڑھا دو جس طرح کے عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا تھا. میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تھا. تو عیسائیوں نے یعنی نصارہ نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے کہ نصارہ نے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ رسول بنا کر بھیجا. وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن آپ دیکھیں، آپ سنے ہیں کہ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح وہ سمجھنے لگ گئے. اور پھر کیا کرنے لگ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنا لی اور اپنے گرجا گھروں میں ان کی مورتیاں لگا کر ان کی پوجا کرنے لگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی. تو فرمایا دیکھو عیسائیوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اللہ کا بیٹا اور ان کی عبادت شروع کر دی، میرے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے عبداللہ اور رسول اللہ ہی کہنا، اس سے زیادہ بڑا مقام مجھے مت دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کو اگر اللہ کا بیٹا مانیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلو ہو جائے گا. غلو مطلب کسی کے مقام کو اونچا کر دینا. جو چاہے نبی کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. تو یہ اس طرح کا مزاج جو ہے مسلمانوں میں آ چکا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے برابر. تو یہ مزاج نیا نہیں ہے. جتنے قومیں گزری ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ یہی کیا. جیسا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کیا کہا؟ وہ اللہ کے بیٹے.
نصارہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہے. تو بلکہ وہ تو انبیاء تھے، انبیاء کے علاوہ بھی جو نیک بندے تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی گزشتہ کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو ان کی مورتیاں بنائی اور ان کی عبادت شروع کر دی، یعنی کہ ان کو اللہ کے برابر مقام دے دیا. تو یہ غلو ہے، یہ غلو کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ کوئی اگر مجلس میں آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے سے سب لوگ اٹھ کر ٹہر جائیں اس کے استقبال کے لیے، تو اگر کوئی ایسا چاہتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹہرنا پسند نہیں ہے ان کے آنے پر، تو صحابہ اس قدر محبت، اس قدر احترام کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ٹہرتے نہیں تھے، کیونکہ ٹہرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، کیونکہ یہ غلو ہے اور یہ آگے جا کے شرک میں مبتلا کر دینے والا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ، رکوع وغیرہ کرنے سے منع کر دیا اپنے لیے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ غلو ہے. صحابہ آتے اور آ کر کہتے اللہ کے رسول ہم قیصر و کسریٰ کے پاس، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ فرشی سلام کر رہے ہیں، جھک جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پورا لیٹ کر، یعنی کہ پورا لیٹ کر سجدہ کر رہے ہیں. تو اس طرح فرشی سلام جھک جھک کر رہے ہیں. اللہ کے رسول وہ عام انسانوں کا اتنی زیادہ رسپیکٹ لوگ ان کی کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی ان سے بھی زیادہ رسپیکٹ کریں گے، ہم آپ کو رکوع سجدہ کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا اگر میری امت میں اگر یہ جائز ہوتا سجدہ کرنا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو صحابہ اتنی محبت، اتنا ادب و احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے منع کر دیا رکوع اور سجدہ کرنے سے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کو مضبوط بنانے اور خبر کو عبادت گاہ بنانے سے منع کر دیا. لا تتخذوا خبری عیدا، لا تتخذوا خبری صنم یعبد. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میری خبر کو مضبوط نہ بناؤ، عرس کی جگہ نہ بناؤ اور اس کو پختہ مت کرو اور اس کی پوجا کرنا شروع نہ کرو. تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جتنے پچھلی قومیں تھیں وہ کیا کرتی آ رہی تھیں، جتنے نیک لوگ مر جاتے ان کی خبروں کو پختہ کرنا اور ان کی عبادت شروع کر دینا، پوجا شروع کر دینا، تو اس طرح اور عرس اور میلے لگا دینا، تو یہ تمام کرتے آ رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے بتا دیا میری خبر کے ساتھ اس طرح کی حرکت مت کرنا. صنم یعبد، ایسا پوجا کی جانے والی اس طرح کی خبر نہ بنانا، عرس میلہ نہ بنا لینا میری خبر کو، ان تمام چیزوں سے پاک کرنا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کو پختہ کرنے سے منع فرما دیا. یہ اس لیے تاکہ غلو ہو جائے گا، غلو ہو گیا تو پھر وہ شرک تک پہنچا دینے والا عمل ہے. غلو بڑا کبیرہ گناہ ہے اور یہ اس لیے منع ہے کیونکہ اس سے بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کو پختہ کرنے سے بھی منع فرما دیا. تو برادر اسلام یہ دیکھیے آپ، ہمارے اور غیر مسلموں میں جو فرق ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ ہم توحید پر ہیں اور وہ شرک میں مبتلا ہیں. وہ خبروں کی پوجا کرتے ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، اس طرح کی باتیں جو مشہور ہیں. تو ہم میں ان میں فرق یہی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. طریقہ کس کا فالو کرنا ہے؟ رسول اللہ کا. اور عبادت کسی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے اور مریم علیہ السلام سے سوال کرے گا، کیا تم نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ عیسیٰ اور مریم کی عبادت کرنا؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے ایسا نہیں کہا تھا، ہم تو صرف تیری عبادت کی طرف ان کو بلائے تھے، لیکن انہوں نے اے اللہ ہماری عبادت شروع کر دی، ہم اس کی تعلیم نہیں دیے. تو تمام انبیاء علیہ السلام کس لیے آئے تھے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے تمام انبیاء آئے تھے. اور وہ انبیاء جانے کے بعد شیطان کیا کیا؟ انہی انبیاء کی اور ان کے نیک لوگوں کی جو صالحین تھے ان کی پرستش، ان کی پوجا شروع کرا دیا، شرک میں مبتلا کرا دیا. تو یہ بہت بڑی
غلط فہمی شیطان پیدا کر کے شرک میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو الطاف حسین حالی کا شعر ہے، دیکھیے آپ اس پر غور کریے۔ کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، ہم سمجھتے نا بھائی وہ بتوں کی پوجا کرنے غیر مسلم تو وہ کافر ہے۔ کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر گشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ یہ کوشچن مارک ہے۔ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ اس میں توحید میں خلل نہیں آئے گا، اسلام نہیں بگڑے گا، ایمان نہیں جائے گا، تو یہ کوشچن مارک ہے۔ اگر یہ سب کر کے بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں جا رہا ہے، اسلام نہیں بگڑ رہا ہے، تو یہ کوشچن مارک ہے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم اور مسلمانوں میں آج کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ جس طرح کی عبادتیں آج غیر مسلم کر رہے ہیں، وہی عبادتیں آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر قائم ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور وہ کافر، جبکہ دونوں کی عبادتیں بھی سیم ہیں۔ تو ایک ہندو کی زبانی، یہ غیر مسلم کی زبانی ایک نظم لکھی گئی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہماری سستی اور کاہلی اور ہمارے مسلمانوں کا جو مقام ہے، جو جس دلدل میں شرک کے وہ پہنچ گئے ہیں، اس کی طرف ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا ہے دیکھیے، ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی دربار پہ سر آپ بھی دھرتے نہیں، اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، آپ کے سجدوں کا مرکز بھی تو قبرستان ہے۔ اپنے دیوتاؤں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشاؤں کو تو گن سکتے نہیں۔ کتنے مشکل کشا، ہر بستی میں ایک، جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے۔ اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہے اگر کچھ اختیار، آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں ہے کچھ شمار۔ وقت مشکل ہے اگر نعرہ جے بجرنگ بلی، آپ کو دیکھا لگاتے نعرہ یا حیدر علی۔ لیتا ہے اوتار پربھو اپنا گھر ہر دیش میں، آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے بھیس میں۔ جس طرح ہمیں بجاتے مندروں میں گھنٹیاں، تربتوں پہ آپ کو دیکھا بجاتے تالیاں۔ ہم بھجن کرتے ہیں دیوتا کی خوبیاں گا کر، آپ بھی خبروں پہ گاتے جھوم کر قوالیاں۔ ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ یا پانی کی دھار، آپ کو دیکھا چڑھاتے مرغ چادر شاندار۔ بدھ کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سقر یعنی نارے جہنم، آپ کو دیکھا چڑھاتے آپ پوجے خبر کو کیوں کر ملے جنت میں گھر۔ ہم پوجا کر رہے تو ہمیں جہنم، تو آپ خبر کی پوجا کر رہے تو جنت میں گھر کیسے؟ آپ مشرک، ہم بھی مشرک، معاملہ جب صاف ہے، جنتی تم دوزخ کی ہم، یہ کوئی انصاف ہے؟ مورتی پتھر کی پوجے گر تو ہم بدنام ہیں، آپ سنگے نقش پا پوجے تو نیکو نام ہے۔ کتنا ملتا جلتا میرا آپ سے ایمان ہے، آپ کہتے ہیں مگر ہم کو کہ بے ایمان ہے۔ شرک اعمال سے گر ہوئے غیر مسلم ہم، پھر انہی اعمال کر کے کیسے رہے مسلم جو تم۔ ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ورنہ دوزخ میں میرے ساتھ ہوں گے حضرت آپ بھی۔ تو اس طرح یہ غیر مسلموں کی زبان سے ایک نظم ہے، اس کو سوچنے اور ایک سوالیہ نشانے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو برادر اسلام، اللہ رب العالمین جو ہے جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں، وہی حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا، وہی ہمیشہ جینے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب چیزوں کے خزانے ہیں۔ تو برادر اسلام، اس طرح کا عقیدہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھتے ہیں تو ہم جو ہے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم غلو کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا ادب و احترام اور محبت ہم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صحیح حدیث کو ہم فالو کریں گے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ کے رسول اپنی عبادت کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے۔ تو
اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، دیکھیے آپ کہ رافضی کیا کیے، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اور اماموں کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے دین میں غلو کر دیے۔ تو موجودہ دور میں بھی ایسے فرقے وجود میں آئے ہیں جنہوں نے انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے اولیاء صالحین کو بالخصوص مشکل کشا، حاجت روا اور فریاد رس بنا کر بالکل اسی طرح غلو کیا جس طرح پچھلی قوموں نے اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو غلو سے ڈرایا۔ اور دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ زندہ بزرگوں یا مردہ بزرگوں کی محبت میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے انہیں مقام الوہیت پر بٹھانا، یا اس طرح جس کے اندر حد سے تجاوز اگر کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر کنکر مارنا ہے 7، اگر آپ 10 کنکر مار رہے ہیں، اگر آپ جو ہے چھوٹے کنکر مارنا ہے، بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، تو یہ جس طرح غلو ہے، تو اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح نمازوں میں غلو نہیں کر سکتے، عبادات میں غلو نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی غلو کرنا اسی قدر سخت طریقے سے منع ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ایک ابن سبا بول کے ایک آدمی جو ہے آیا مسلمانوں کے اندر، اور اس نے کیا، یہودی تھا وہ، اور بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور مسلمانوں کے اندر آ کے اس نے محبت کا لبادے میں غلو بھر دیا اور مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب خلافت ابوبکر اور عمر آئی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی تھی، تو ابن سبا پیدا ہوا، اس نے آ کر ایک عراق میں ٹولہ بنایا، اور اس نے کیا کہا کہ دیکھو علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے قریبی ہے، اہل بیت ہے، ان کو خلیفہ بنانا چاہیے، یہ ابوبکر و عمر و عثمان یہ خلیفہ کے حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ محبت، اندھی محبت میں مبتلا کر کے اس نے کیا کیا، غلو کر کے اندر جو ہے ان کو پہنچا دیا۔ تو یاد رکھیے آپ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو شیعہ لوگ ہیں وہ اپنا خدا مانتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو 12 امام جن کے جو اہل بیت ہیں، 12 امام جن کے پاس سے آتے ہیں، ان کو امام بنایا، اور ان کو انبیاء علیہ السلام سے بڑا مقام وہ لوگ دیے ہیں۔ کون؟ شیعہ لوگ۔ تو یہ کس کی پیداوار ہے؟ ابن سبا، جو یہودی تھا لیکن بظاہر مسلمان ہو کے مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے وہ آ گیا تھا۔ تو اہل بیت کی اندھی محبت میں مبتلا کر کے ان کے مقامات کو اتنا بڑھائے کہ انبیاء سے بھی زیادہ ان کو مقامات دیے، انبیاء سے زیادہ ان کے پاس کرامات ہیں، انبیاء سے زیادہ وہ جو ہے اختیارات رکھتے ہیں، اس طرح بلکہ خدا کے برابر لے جا کے ٹھہرا دیے۔ تو اماموں کا رتبہ وہ جو ہے انبیاء سے بھی بڑھا دیا۔ تو یہ غلو کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ غلو مطلب جو حد ہے اس سے زیادتی اور تشدد ہے، یہ غلو ہے۔ تو جن کا جتنا مقام ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، صحابہ جو ہے ابوبکر خلیفہ بنے، لیکن اللہ کے رسول کے جو اہل بیت ہیں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کو زیادہ دیتے تھے، ان کا زیادہ خیال کرتے تھے، لیکن اس محبت میں اتنے اندھے نہیں ہو جانا کہ ان کو اللہ نے کرامات دی ہیں، ان کو اختیارات دیے ہیں، اور جو ہے اگر ہم ان کو غلو کریں گے تو انبیاء علیہ السلام کے حد تک لے جا کر پہنچا دیں گے، تو یہ غلو ہے جائے گا۔ تو برادر اسلام آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نبی کیوں نہ ہو، وہ مخلوق ہے، اور خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو مخلوق خالق کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تو اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ مخلوق چاہے کتنے ہی بڑے مقامات سے وہ سرفراز کیوں نہ کر دیے جائیں، وہ مخلوق ہی رہے گی، وہ خالق کا درجہ نہیں لے سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ اللہ لکھا جاتا ہے اور اسی کے برابر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ محمد۔ تو یہ کیا ہے؟ برابری دی جاتی ہے، بلکہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا نام اوپر اور محمد کا نام نیچے، یہ ہم بتاتے ہیں۔ دونوں کو برابر مت کر دو آپ، اللہ اور محمد برابر نہیں ہے، یہ خالق ہے اللہ اور یہ محمد کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول سے محبت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر کوئی مومن باقی نہیں رہتا۔ محبت یہی ہے کہ اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے اس پیغام پر عمل کیا جائے، اور پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ کچھ مزید آخرت و اولیاء سے متعلق گفتگو آگے بڑھے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کا مقام پہچاننے اور آپ کی سیرت کو پڑھنے اور آپ کے احکام کی فرما برداری بجانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔